السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں کو سلام، امید کرتا ہوں سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرپشن کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ مناظرین اپنا جو بیانات ہیں، دلائل ہیں، وہ جاری رکھیں۔ صرف کہنا یہ ہے، عرض یہ کرنی ہے کہ کیونکہ یہ موضوع زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، کوشش کریں کہ اسے مختصر کر کے اپنے دلائل مکمل کر لیں۔ بس اتنی سی گزارش ہے، اور اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کی آڈیو میں نے سن لی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو موضوع چھڑا ہوا ہے نا، یہ موضوع ہمارے اختلافات کی بنیاد ہے، یہ جڑ ہے۔ جڑ کو ہم نے پکڑ لیا ہے، صبر کریں، یہی فیصلہ کرنے والی ایک بات ہے، بنیادی بات یہی ہے جس نے ہمارے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ اگر مرزا صاحب کی یہ باتیں میں 99 بیان کر دیتا ہوں، ایک رہ جاتی ہے، تو میرے دل میں یہ خیال رہے گا کہ شاید وہ آخری بات بھی بیان کر دیتا تو کسی خوش نصیب کو ہدایت مل جاتی۔ مجھے یہ باتیں ساری بیان کرنے دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا لازمہ تو یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ کو جھوٹا جانو، آپ کو سچا مانوں تو کتاب و سنت کو جھٹلانا پڑتا ہے، لیکن اگر کتاب و سنت کو مانتا ہوں تو آپ کو تو جھوٹا کہنا ہی پڑتا ہے۔ مرزا صاحب تو ہوا میں اڑتے ہوئے بھی آتے تو بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کا تقاضا یہ تھا کہ ہم جھوٹا ہی مرزا صاحب کو مانتے، لیکن مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے مرزا صاحب کے جھوٹ اور تضادات دیکھے ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے اور ایک مربی صاحب اس بات پہ آگے ہیں۔ جی معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایک ٹیلی فون کال آ گئی تھی بیچ میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی تو میں شروع ہو رہا ہوں، ابھی تو میں نے 3-4 باتیں صرف بیان کی ہیں، بہت سی باتیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ یہاں اس گروپ سے لوگ کہیں گے کہ یار میں اور آپ اپنی بہو کو یہ کہیں کہ اگر تمہارے والدین نے فلاں کام نہ کیا تو میں تمہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں طلاق دلوا دوں گا، تو ہم بلیک میلر ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم کسائی ہیں، ہم بھیڑیے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مدعی نبوت کہے تو اس کو 7 خون معاف ہیں۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں جی منکرین جو ہوئے، منکرین اسی طرح کے الزامات لگاتے ہیں نا، منکرین کے یہ الزامات ہیں، اس کو نقطے کو واضح ہونے دیں کہ یہ منکرین کے الزامات ہیں، یا ایک عام انسان یہی فعل کرے تو اس کے اوپر کیا حد لاگو ہوتی ہے، یہ نقطہ واضح ہونے دیں۔ ابھی تو میں شروع ہو رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پینشن لینے کا طریق ماہانہ ہوا کرتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میرے دادا صاحب بھی پیسہ لیتے تھے، ان کو تو خیر میں نے نہیں دیکھا، ان کی وفات کے بعد ہماری دادی صاحبہ ہر ماہ ایک معین تاریخ میں پینشن لیا کرتی تھی اور میرا حصہ بھی مجھے ملتا تھا۔ تو وہی سلسلہ ہے، اب اور بھی بہت سی مثالیں ملیں گی آپ کو۔ پینشن کی تعیین سالانہ ہوتی ہے لیکن ادائیگی اور وصولی ماہانہ ہوا کرتی تھی۔ پھر دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر آپ کچھ احسان کرنا چاہتے ہیں، کہ جو بھی آپ بتائیں وہ ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کر رہا۔ دیکھیں کوئی کسی قسم کے احسان کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت کو مدلل رنگ میں پیش کریں، اس کو عدل کہتے ہیں۔ تو مناظرہ میں احسان کی ضرورت نہیں اور توقع نہیں کی جاتی، بلکہ عدل مطلوب ہے، اس پر قائم رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ایک آدمی کے لیے جھوٹ ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ جو کچھ اس نے سنا وہ سب بتاتا رہے۔ یہ سنی ہوئی ساری باتوں کو بتانا ہی ایک قسم کا کہ جھوٹ ہوتی ہے بات۔ تو یہاں پر آپ نے تو سنی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ کہ 160 سال بعد
اپنی نظریہ کے مطابق اور اپنے دل کی نظروں سے آپ نے استنتاج کر کے آپ نے یوں کہا کہ مرزا صاحب نے امام دین کو آنکھ ملا کر بلا کر لے گیا. ماشاء اللہ. تو صحیح سنی ہوئی بات کو ہی اگر پیچھے پڑھ کے بولتا جائے تو جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، تو اس بات کو پھر کیا جواب کہیں گے؟ اس کی کیا تعریف ہوگی؟ جھوٹ سے بدتر کیا ہو سکتے بتائیں آپ. دیکھیں عامر صاحب گوشت کی نہ فکر کریں اتنے زیادہ. کاش کہ اس زمانے میں ہوتا تو 1 روپے میں 16 کلو گوشت ملتا. اب اس کے افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے. 58 روپیہ امام الدین نے اڑا لیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے خود پڑھا ہے، کسی جگہ ڈاکہ ڈالنے پر پکڑا بھی گیا ہے. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں نا. تو ایسے انسان کے بارے میں سوچیں، اور نہیں پتا تو اپنے بھائی جو وکیل صاحب ہیں ان سے مشورہ کریں. آپ وکیل کی نظر سے دیکھیں اس کو. ایک بندہ ڈاکہ مارنے کی عادت ہے، اس کو تو پیسے کی اتنی ضرورت پڑتی ہے اور 1 منٹ میں پیسہ خرچ بھی ہوتا ہے اس سے. کسی بندے کا ڈاکہ ڈالا ہو پہلے یا کسی سے پیسہ لیا ہو، اس نے اس کے پاس 58 روپیہ دیکھا تو کب کا اٹھا کے لے گیا ہوگا. تو امام دین کے ہاتھ سے پیسہ خرچ ہونے کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے، چند منٹ کافی ہوتا ہے. اور امام دین نے حضرت مرزا صاحب کو، جو سادہ لوہا آدمی تھے، پیسے مانگنے پر پوچھنے پا میں دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں کر کے پورا دن پھراتا رہا اور کچھ دیا ہی نہیں ہے. یہ استنتاج ہو سکتا ہے. دیکھیں مرزا صاحب نے صرف وہی کیا ہے جو آپ کے آقا و متحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اب وہ کیسے ہیں آگے بتاتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے. حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حییا لا يسأل شیئا الا اعطاہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر باحیا تھے کہ آپ سے کچھ بھی مانگیں کوئی آ کر، اور جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ فوراً دیتے تھے اس کو. یعنی وہ دینے تک نہ دینے میں شرمندگی محسوس کرتے تھے. یہ حدیث کے الفاظ. تو اس کے مطابق آپ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اس میں کہ شرم کی بات رہی ہے. مرزا آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے شرم کی وجہ سے گھر نہیں گئے، اور پوچھ رہے کون سی شرم کی بات ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں شرمندگی اور ندامت صرف اس وقت آتی ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہو اور ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے جو میں نے عرض کیا یہاں پہ. کیونکہ آپ کسی نے کچھ مانگا ہو، وہ نہ دے پانے پر شرمندگی محسوس کرتے تھے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نہیں پتا تو آپ کم سے کم سورہ احزاب کی آیت تو پڑھ لیں. حدیث نے پتا تو قرآن تو پتا ہونا چاہیے. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا والی آیت کی تفسیر پڑھیں آپ سورہ احزاب میں جا کے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا شرمندگی اور حیا کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے. یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی درست نہیں ہے آپ کا کہنا کہ امام الدین کے ساتھ مل کر پیسہ اڑا لیا اس وجہ سے شرمندگی ویسے گھر نہیں گئے. دیکھیں پیسہ ضائع ہونے پر کبھی حضرت مرزا صاحب کو شرمندگی یا اس نہیں ہوا ہے. دیکھیں وہ اس سے پہلے بھی ان کی تکلیف یہ تھی کہ والد صاحب نے بارہا یہ خواہش کا اظہار کیا اور بولتے رہے جاؤ نوکری کرو. میں نوکری نہیں کر سکا. وہ بات ہے، والد صاحب کی بات نہیں پوری ہوئی. وہ والد صاحب کی خواہش پورا نہ ہونے سے آپ کے اندر جو شرمندگی پیدا وہی تھی. ورنہ آپ دیکھیں تاریخ میں لکھے واقعات، غالباً میں نے کل ذکر کیا، مجھے یاد نہیں ہے، کہ بعض دفعہ والد صاحب کی طرف سے مقدمہ فالو کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور مقدمہ خارج ہونے پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے. آپ اتنے مالی نقصان ہونے کے باوجود گھر خوشی سے لوٹتے تھے اور کہتے تھے کہ چلو مقدمہ ختم ہو گیا ہے، ہارنے کی کیا فکر ہے، ہمیں اب اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تھے ان کے اوصاف. تو اس حالت میں وہ پیسہ خرچ ہونے پر نہیں تھی ان کی شرمندگی والد صاحب کی بات پوری نہیں ہوئی، اسی لیے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سیالکوٹ چلے گئے اور وہاں پر نوکری کرتے رہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ نئی بات لے کر یہ آئے تھے کہ سیالکوٹ میں چہرہ چھپاتے رہے ہیں.
अगर इतना बाहया थे तो बाद में फिर क्यों नहीं चेहरा छुपाया? ये था आपका सवाल। भाई आमिर साहब, ज़रा सुन्नत व हदीस का मुताला भी कभी कभी किया करें आप। ये सवाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना चाहिए आपको। तो आपने हदीस नहीं पढ़ी? मुस्नद अबी आला में सही इस्नाद के साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, और आप देख के ढूंढें, ना मिले तो मुझे बताएं, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी हदीस की मालूमात लेनी ज़रूरी होती है। एक औरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ आई। एक औरत आई और गस्लुल महीद के बारे में, हाइद वारा के ताल्लुक से इस्तिफसार करने लगी। जब उसने पूछा कैफ़ा ततहहरु बिहा, मैं तहारत कैसे हासिल करूं, तो जब उस औरत ने ऐसी बात कही तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदगी हुई। तो रावी कहती हैं, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि फसत्तरा वजहहु बितरफि सौबिही वक़ाल सुब्हानल्लाह। आपने अपने चेहरे को कपड़े के एक किनारे से छुपाया, ढांका, और कहा सुभान अल्लाह। देखिए सुन्नत रसूलुल्लाह। देखिए, आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जिस कदर एतराज़ात करते जा रहे हैं उसके मुताबिक मुझे मौका मिल रहा है कि हमारे इमाम को अपने आका व मुता हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का मौका मिला हुआ है। ये सब बयान करने का मुझे मौका मिल रहा है। आप गुलाम अहमद को अहमद के गुलाम साबित कर रहे हैं। यही नतीजा निकल रहा है आपकी बातों से। इसलिए से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हज़रत मिर्ज़ा साहब उसी तरह बाहया थे जिस तरह आपके आका व मुता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहया थे। फिर आपको सवाल आपकी तरफ लौटता है, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर मौक़े पर भी ऐसा मुँह छुपाया करते थे? नहीं तो क्यों नहीं? क्या उन्होंने भी कोई पेंशन वाले मसला की आपके बकौल आपके नऔज़ बिल्लाह कोई पेंशन चुराई थी? फिर एक जगह हमारे आमिर साहब ये बता रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब की ये बात ऐसी ही झूठ है जैसा कि उन्होंने तफसीर इब्न कसीर का हवाला दिया था, झूठ बोला था, नऊज़ बिल्लाह। आपके मुंह से अगर तफसीर इब्न कसीर का लफ्ज़ आ जाए तो मैं आपको फिर बुलाता हूँ। मैंने आपको तफसीर इब्न कसीर का हवाला दे दिया और उसकी तस्दीक में तायीद में एक सहाबी, जलील कदर सहाबी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल मैंने आपके सामने रख दिया हवाला समेत, और साबित कर दिया था वो बात दुरुस्त थी। अगर गलत है तो उससे बात करने के लिए आए, दलाइल से बात करें, उसमें जवाब मर्दी है। वरना ये तो बुज़दिली की मिसाल दे रहे हैं आप कि कहीं और जाके जब भी मौका मिले दिल बहलाने के लिए उसके फिर मिसाल लेकर छोड़ दिया, कुछ जुमले बोल दिया ताकि सामीन सुनने वाले के दिल में कुछ शुबा पैदा हो जाए। देखें, सामीन अगर इंसाफ पसंद है, मुझसे में जाए तो समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप उस टॉपिक पे आए नहीं हैं। आपको बार बार बुलाया, फिर लेकर आए मिसाल, जो इब्न कसीर के हवाला और दूसरे इमाम कुर्तुबी के हवाला, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाला मैंने पेश किया। गलत साबित करें फिर बात करेंगे, और 500 यूरो तो की ज़रूरत नहीं, वो आप अपने पास ही रखें। फिर आपने कई बातें और बताई हैं जिसमें आपने कोई हवाला नहीं पेश किया था। देखें, मैंने बारहा जिक्र किया, वो बातें जो बिला हवाला आप बताते जाते हैं उसका जवाब देना मेरे ऊपर, या जवाब देने पर मैं मुल्ज़म नहीं हूँ। मेरे लिए वो सब बातें लायानी बातों में शुमार है, जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानीही। अपने अपने इस्लाम के जो हुस्न को ज़ाया करना नहीं चाहता मैं, इसलिए ऐसे लायानी बातों की तरफ नहीं आता। उसको बायानी बनाना हो तो आप हवाले लेकर आएँ। हाँ, एक बात आपने यहाँ पर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है कि माअज़ल्लाह मिर्ज़ा साहब अहमद बेग के साथ ब्लैकमेल करके रिश्ते की बात कही मोहम्मद बेगम के साथ, कि जो उनको कोई ज़मीनी कागज़ात पर दस्तखत कराने की मजबूरी पेश आई, उस वक्त मिर्ज़ा साहब ने शर्त लगाई। तो ये सरासर झूठ है। पहले तो आपने हवाला नहीं दिया, लेकिन आपने वहाँ पर आइना कमालत इस्लाम तज़किरा की तो ज़ुबानी हवाला तो आपने बताया है, और चूँकि यह तसलसल है कल की बात की, इसलिए से मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जवाब मुख्तसरन मैं अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि अहमद बेग समेत उन रिश्तेदारों की हालत, उनके कुफ्र, तौहीद बारी के ख़िलाफ़ उनकी सोच, उनके काम, गैर मुस्लिम के साथ ताउन, ये सब मैंने जिक्र किया था। और मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने निशान तलब किया था बाकायदा। तो आइना कमालत इस्लाम की जो अरबी इबारात पढ़ें आप, जिल्द नंबर 5 रूहानी ख़ज़ाइन सफ़ा 568।
حضرت مرزا صاحب لکھ رہے ہیں ان لوگوں نے خط لکھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو گالیاں دی اور وجود باری کا انکار کیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھ سے میری سچائی اور وجود باری تعالیٰ کے نشانات طلب کیے۔ اس خط کو انہوں نے شائع کیا اور ہندوستان کے غیر مسلموں کی بہت مدد کی اور انتہائی سرکشی دکھائی۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کیا تھا۔ پھر نشان طلب کرنے پر حضرت مرزا صاحب نے خدا کے حضور دعا کی، جیسا کہ آپ کرتے رہے دوسروں کے لیے بھی، لیکھرام کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے، اور کہتے ہیں قلت رب انصر عبدک واخذل اعداءک، اے اللہ تیرے بندے کی مدد فرما اور دشمنوں کو ناکام کر۔ اس پر خدا سے جواب ملا جو انذار کے رنگ میں، اس فیملی کے لیے انذار کے رنگ میں تھا کہ میں ان قریب ان کو مختلف قسم کے آفات سے ماروں گا، ان کی عورتوں کو بیوہ ہیں اور بچوں کو یتیم اور گھروں کو ویران کروں گا، یہ سب باتیں اس میں تھی۔ میں انہیں ایک دم ہلاک، اس میں یہ بھی تھا کہ میں انہیں ایک دم ہلاک نہیں کروں گا بلکہ آہستہ آہستہ، تاکہ وہ رجوع کریں۔ یہ باتیں یہاں تک بات ہوئی ہیں۔ اب آگے سنیے، مذکورہ بالا تمہید اور اس کے بعد پیش گوئی کی اطلاع اور اعلان ہونے کے بعد، اس واقعے کے بعد ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا، وہ تھا احمد بیگ کا گھر آنے کی بات۔ اس بارے میں دیکھیں آپ، یہ آئینہ کمالت اسلام کے 570 صفحہ، عربی عبارات کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ میں یہاں پر آپ کو اس کو پوسٹ پہلے کر دیتا ہوں اور اس کا مختصر میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ تو ان صفحات کو آپ دیکھیں کیا اس میں لکھا ہے۔ مختصر یہی ہے کہ جو اوپر والے جو نشان جب مانگا وہ جس کا میں نے ذکر کیا، وہ ذکر کرنے کے بعد یہ بات آ رہی ہے، اور کہتے ہیں ہادی خلاصۃ ما الہمنی ربی، یہ اس بات کا خلاصہ ہے جو میرے رب نے مجھ پر بطور الہام مجھے بتایا۔ فبلغت رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام کو میں نے پہنچا دیا۔ فما خافوا وما صدقوا، جبکہ وہ لوگ اس سے وہ ڈرے بھی نہیں اور اس کی تصدیق بھی نہیں کی۔ اس کے بعد آگے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَنَجْعَلُ لَهُم مَّعِيشَةً ضَنْكَ وَنَصُبُّ عَلَيْهِم مَّصَائِبَ فَلَا يَكُونُ لَهُمْ أَحَدٌ مِّنَ النَّاصِرِينَ، ان پر ہم نے زندگی کو تنگ کرنا ہے، ان کی زندگی تنگ کریں گے، طرح طرح کی مصیبتیں ان پر آئیں گی اور کوئی ان کو مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد آپ لکھ رہے ہیں فَكَذَلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ كَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِهِمْ وَأَنْقَذَ ظُهُورَهُمْ بِأَثْقَالِ الْهُمُومِ وَالدُّيُونِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کی ہوئی بات کو پوری کی اور اسی طرح کیا اور ان کے پیٹ توڑ دی اور ان کے اوپر غم اور قرض وغیرہ کی جو بوجھ اترائی۔ اتنے بولنے کے بعد آپ فرما رہے ہیں وَلَمَّا قَرُبَ وَقْتُ ظُهُورِ الْآيَةِ، جب یہ جو بات خدا نے پیش گوئی کی اس کو ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا تو اتفقا، تو اتفاقاً ایسا پیش ہوا کہ احمد بیگ آئے، وہ کچھ زمینی کاغذات پیش کر کے دستخط کا مطالبہ کیا۔ تب بھی حضرت مرزا صاحب نے کوئی انکار نہیں کیا، بلکہ آپ کہتے ہیں دیکھیں 571 صفحہ اگلا صفحے میں اوپر سے میں نشاندہی کی ہے کہ دیکھیں فَقِدْتُ أَرْحَمُ عَلَيْهَا وَأَهَبُ الْأَرْضَ لَهَا تَأْلِيفًا لِقُلُوبِهِمْ، میں قریب تھا کہ میں ان پر رحم کھاؤں اور رحم کر کے وہ زمین ان کو دے دوں، تألیفاً لقلوبہم، تالیف قلب کی خاطر، لعلہم یتوبون ویکونون من المہتدین، تاکہ وہ توبہ کر کے آئیں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اتنا اس سوچ کے ساتھ میں اس پہ دستخط کرنے کے لیے سوچا، تیار تھا، قریب تھا کہ میں دستخط کروں۔ ثم خشیت شر الاستعجال، پھر جلد بازی سے میں ڈرا، جلد بازی مناسب نہیں ہے۔ فاستحسنت استفتاء العلیم الحکیم، میں علیم حکیم خدا کے فتوے کو میں نے اچھا جانا۔ وترقب اعلام الرب الرحیم، و رب رحیم کی طرف سے خبر کا انتظار کیا، لیکون بریئا من غصب حق غائب، تاکہ میں کسی غائب بندے کے حق کو غصب کو لوٹنے میں یا کسی کے حق لینے میں کہیں گناہگار نہ ٹھہروں بلکہ بری ثابت ہو جاؤں۔ یہ دیکھیے یہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے یہ
اطلاع دی کہ یہ شرط بتا دو، پھر وہ جو شرط ہے جو میں نے جس کا کل ذکر کیا، بات لمبی ہو جائے گی اس لیے بتانا نہیں چاہتا، وہ اس کے بعد ہوئی ہے۔ بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے احمد بیگ کا آنا شروع میں نہیں تھا، یہ باتیں پیشگوئی کرنے کے بعد اس کے ظہور سے پہلے درمیانی عرصے میں احمد بیگ آیا اپنا ذاتی مقصد کے لیے، وہ اتفاقی بات تھی۔ اب رہی سلطان محمد کی تحریر کی باتیں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا دیکھیں۔ حضرت مرزا صاحب نے انجام آتم حاشیہ صفحہ نمبر 32 میں چیلنج کیا تھا، جس کا میں ذکر کیا تھا کل، کہ ضرور ہے یہ وعید کی موت اس سے تھمی رہے، ضروری ہے یا ضرور ہے کہ یہ وعید کی موت اس سے تھمی رہے جب تک وہ گھڑی نہ آ جائے کہ اس کو بے باک کر دے۔ سو اگر جلدی کرنا ہے تو اٹھو، اس کو بے باک و مکذب بناؤ اور اسے اشتہار دلاؤ کہ خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو، یہ اعلان کیا تھا۔ تو یہ سن کر بعض عیسائیوں اور آریوں وغیرہ نے کوشش کی تھی سلطان محمد کو لائیں، اس کو پیسہ دیں، لالچ دلا کے کچھ لکھوائیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ثناء اللہ امرتسر نے بھی کوشش کی، وہ بعد میں پتہ لگی آپ کے حوالے سے، اب میں نے بعد میں اس کی تحقیق کی تو مجھے پتہ لگی انہوں نے بھی کوشش کی تھی۔ بہرحال یہ ایک انٹرویو ہوا ہے، ہمارے ایک حافظ جمال احمد صاحب تھے، ایک مربی تھے اس وقت، یہ سلطان محمد کے وقت میں، وہ اس کو الفضل میں اس کو شائع کیا ہے، یہ غالب 1921 کی بات ہے، وہ انٹرویو دیکھیں، وہ اصل الفضل کے میں یہاں پہ پوسٹ کر دیتا ہوں، اس سے پتہ لگ جائے گا کیا بات ہوئی تھی۔ سامعین آپ اردو پڑھنے والے ہیں، پورا پڑھ لیں تاکہ زیادہ فائدہ ہوگا، کہ میں یہاں پر اتنی لمبی باتیں بتانا مناسب نہیں ہے، وہ وقت بہت لیتا ہے۔ بہرحال ہمارے جو مبلغ صاحب نے ان سے پوچھا تھا 1921 میں کہ میں نے مرزا سلطان محمد سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں حضرت مرزا صاحب کی نکاح والی پیشگوئی کے متعلق کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا آپ بخوشی بڑی آزادی سے دریافت کریں۔ پھر انٹرویو ہو گیا تو سلطان محمد نے کہا تھا میرے خسر مرزا احمد بیگ صاحب واقعہ میں عین پیشگوئی کے مطابق فوت ہوئے ہیں، مگر خدا تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے اور اپنے دوسرے بندوں کی بھی سنتا اور رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ دوسرے بندوں کے سنتا رحم مطلب اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ، کہ میں اسی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، واضح ہے بات۔ پھر پوچھا کہ آپ کو مرزا صاحب کی پیشگوئی پر کوئی اعتراض ہے یا پیشگوئی آپ کے لیے کسی شک و شبہ کا باعث ہوئی ہے، تو اس کے جواب میں مرزا سلطان محمد نے کہا یہ پیشگوئی میرے لیے کسی قسم کے بھی شک و شبہ کا باعث نہیں ہوئی، دیکھیں وہاں پہ۔ پھر یہ بھی کہا میں قسمیہ کہتا ہوں کہ جو ایمان و اعتقاد مجھے حضرت مرزا صاحب پر ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی جو بیعت کر چکے ہیں اتنا نہیں ہوگا۔ اس پر حافظ جمال صاحب نے ان سے پوچھا پھر آپ نے بیعت کیوں نہیں کی، تو مرزا سلطان محمد نے جواباً کہا کہ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں جن کا اس وقت بیان کرنا میں مصلحت کے خلاف سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا کہ میرے دل کی حالت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پیشگوئی کے آریوں نے لیکھران کی وجہ سے، عیسائیوں نے آتھم کی وجہ سے مجھے لاکھ لاکھ روپے دینا چاہا تاکہ میں مرزا صاحب پر نالش کروں، اگر وہ روپیہ میں لے لیتا تو امیر کبیر بن سکتا تھا، مگر وہی ایمان و اعتقاد تھا جس نے مجھے اس فعل سے روکا۔ صرف اتنی بات نہیں، کئی گواہیاں ہیں۔ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ، ان سے سلطان محمد کی ملاقات ہوئی تھی، اس وقت بھی یہی باتیں کافی ہوئی تھی، اور مرزا اسحاق بیگ صاحب جو ان کے بیٹے ہیں، تفصیلی خط لکھا ہوا 26 فروری 1923 سے الفضل میں موجود ہے، اور مولوی ظہور حسین صاحب جو روس وغیرہ میں رہ چکے ہیں، تو انہوں نے حلفیہ شہادت دی۔ انہوں نے کیا شہادت دی، اس میں ایسے الفاظ ہے کہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مرزا محمد سلطان محمد نے کیا کیا۔ وہ حلفیہ شہادت کے طور پر انہوں نے اس کو لکھا، اور اس کے نیچے گواہ کے طور پر سید عبدالحی اور محمود احمد مختار ان کے دستخط لے لی، اور ظہور حسین سابق مبلغ روس کے حوالے سے 20 اپریل 59 میں انہوں نے یہ گواہی ان سے لکھوائی۔ یہ ظہور حسین صاحب والی شہادت کی زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں آپ کے سوال کے جواب بھی ہے، اس لیے میں اس کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے کافی عرصہ پہلے، غالباً 33 یا 34 سن میں
یا عیسوی میں مجھ کو پٹی میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جانے کا اتفاق ہوا. وہ مرزا سلطان محمد صاحب داماد مرزا احمد بیگ صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا. انہوں نے دوران گفتگو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک دفعہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری، آپ کے ابوالوفا صاحب، میرے پاس پٹی آئے اور میں نے آتے ہی ان کے لیے پانی وغیرہ پلانے کا انتظام کرنا شروع کیا، مگر انہوں نے کہا میں سب سے پہلے اپنا ایک مقصد آپ سے پورا کرانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں پانی وغیرہ پیوں گا. یعنی وہ مقصد پورا کرنے کے بعد پیوں گا پانی، یہ کہنے کا مطلب ان کا. اور وہ یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب کے خلاف ایک تحریر مجھ کو دے دیں، اور وہ یہ کہ ان کی پیشگوئی دربارہ محمدی بیگم غلط ثابت ہوئی ہے. دیکھیں پوری زندگی کوشش کرتے رہے ثناء اللہ امرتسری صاحب. مرزا سلطان محمد صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ ابھی تو آئے ہیں، یہ مہمان نوازی کے آداب میں ہے کہ آپ نے کچھ پانی وغیرہ پی لیں، بیٹھ جائیں، مگر ثناء اللہ صاحب یہی رٹ لگاتے رہیں. تو یہ واقعہ سنا کر انہوں نے کہا، یعنی سلطان محمد صاحب نے، کہ یہ حضرت مرزا صاحب کے متعلق میری عقیدت ہی تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کی ایک نہ مانی، یعنی ثناء اللہ امرتسری کی ایک بات بھی نہ مانی. نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ عیسائی اور آریہ قوم کے بڑے بڑے لیڈروں نے بھی مجھ سے اس قسم کی تحریر لینے کی خواہش کی، مگر میں نے کسی کی نہ مانی. وہ صاف ایسی تحریر دینے سے ان کو انکار کرتا رہا، بلکہ جہاں تک مجھ کو یاد پڑتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عقیدت مجھ کو ان سے ہے وہ آپ میں سے کئی احمدیوں کو بھی نہیں ہے. تو یہ تھی بات. اب یہ دلائل ایک طرف، گواہیاں، دوسری طرف یہ بھی میں نے ایک عقلی دلیل بھی پیش کی تھی آپ کے سامنے. دیکھیں احمد بیگ کے خاندان کے افراد کثرت سے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے. خواتین جو ان کی بہنیں تھیں یا محمدی بیگم کی بہن وغیرہ، میں نے کہا موسیہ تھی. موسیہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف بیعت نہیں کی، نظام وصیت میں شامل ہو کر کم سے کم 10واں حصہ چندہ دیتے رہے جماعت کے لیے، ایسی قربانیاں کرنے والے نکلے. تو کیا کسی انسان کی ضمیر یہ قبول کرے گا کہ اگر ان کے اندر کوئی غیرت تھی تو کوئی جماعت میں آ سکتے ہیں وہ لوگ؟ اسی مرزا صاحب کی جماعت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ تو مذکورہ بارہ دلائل کے سننے کے بعد اب سلطان محمد کے خطوط کے عکس کی جو عکس کاپی ہے نا یہاں پہ، ایک تو میں نے پیش کیا تھا، ایک ہمارے عامر صاحب نے پیش کیا، ان دونوں کو سامنے رکھیں، آپ غور سے پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ خدا کو حاضر و ناظر جان کر غور سے دونوں کو بار بار بدل بدل کے پڑھ کے دیکھیں سامنے رکھ کر، پھر میں بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھیں جماعت احمدیہ کے بعد حضرت مرزا صاحب کے دعوے کے بعد تحریف کرنا، تو باتوں میں تحریف کرنا، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ کے تحت یہود و نصارہ کی پیروی تو بہرحال امت کے لوگ کرتے آئے ہیں. یہاں تک کہ میں کچھ دن پہلے ہی جا کے ویڈیو بنا کے آیا ہوں کہ اسباب النزول کی کتاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفد نجران سے جب گفتگو فرما رہے تھے تو یہ عقلی دلیل یہ پیش کی تھی وہاں پر کہ عیسیٰ علیہ السلام عطا علیہ الفنا، اس پر فنا آ چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر فوت ہو گیا ہے. تو وہی کتاب کچھ سالوں کے بعد جماعت احمدیہ کے بعد کی بات ہے، نئے ایڈیشن دیکھیں، میں دکھا سکتا ہوں، ویڈیو میرے پاس ہے، اس میں یأتی علیہ الفنا کر دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی، اب آئی نہیں ہے. دیکھیں اس میں اس تحریف میں اتنی بڑی بیوقوفی بھی تو ظاہر ہو رہی ہے. جب وہ ہم دلیل یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدائی نہیں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی زمانے میں وہ فوت ہوئیں گے، اب نہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا وہ فوت ہو چکا ہے. تو آپ تحریف کرتے ہوئے کچھ سوچا کریں، کچھ عقل کو بھی سامنے رکھیں. یہ جب میں سری نگر میں گیا تھا میں مسیح کی قبر دیکھنے لیے خانیار میں، تو وہاں لوگوں کا یہی کہتے ہیں، غیر احمدی تو یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قبر نہیں، کوئی تعلق نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا. پھر جب آپ دیکھیں سامنے بڑا سا بورڈ لگایا ہوا ہے، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ضرورت کیا پڑی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں، وہ ادھر آئے ہی نہیں، تو پھر اس آیت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک سردار برہنہ نہا رہا تھا، کچھ عورتیں دور سے جا رہی تھیں اور بلایا عورتوں ادھر مت دیکھو. بالکل یہی مثال ہے آپ کے. اب دیکھیں آپ یہ دونوں خط کو، نص رسالہ کو دیکھیں آپ، خط کے جو الفاظ ہیں جو عامر صاحب نے پیش کیا. میں جناب مرزا جی کو نہ کبھی نیک، بزرگ یا اسلام کا خدمت گزار یا شریف النفس، نہ کبھی پہلے اور نہ ہی بعد
اب نہ بعد اب ایسا خیال کرتا ہوں. ان الفاظ کی کیا ضرورت پڑی ہے عامر صاحب؟ کیونکہ ثناء اللہ امرسری وغیرہ ان کے پیچھے پڑھیں تاکہ وہ یہ لکھ دیں کہ مرزا صاحب جھوٹے تھے. تو اپنے شاہ اتنا لکھنا کافی تھا کہ میں شروع میں بھی اور اب بھی معاذ اللہ مرزا صاحب کو جھوٹا جانتا ہوں. یہ الفاظ کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ جناب مرزا جی، ٹھیک ہے، اسلام کا خدمت گزار، شریف النفس، ان الفاظ کے سوالات اٹھا کے پوچھا تھا ایک ایک لفظ پہ اوپر تاکہ وہ ایسا جواب دیں. بھائی یہیں پر دال میں کالا نظر آ رہا ہے. آپ اپنے وکیل بھائی ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں کہ ایک وکیل کے سامنے دونوں خط جب پہنچ جاتا ہے اور جس کا پس منظر یہ ہے وہ بھی ان کو بتائیں، پس منظر بھی، اور بتائیں کون سا خط صحیح، وہ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے. ابوالوفا، جو آپ کے ابوالوفا ہے ثناء اللہ امرسری، اس کی زندگی میں پوری زندگی جماعت کی طرف سے مطالبہ ہوتا رہا کہ آپ کے سامنے اگر خط لکھا ہو تو خط کا اصل پیش کریں. پوری زندگی پر پیش نہیں کی. تو ایک تو حضرت مرزا صاحب کی زندگی میں کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا، پیش ہی نہیں کی. پیش کی تو بتائیں اس کا. کسی کتاب میگزین میں یہ پیش کرنا کافی نہیں ہے، وہ ہماری دلیل نہیں بنتی اس وقت مخالفوں کی رائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائی نے صاف کہا کہ ان کے سامنے بتایا کہ ان کے چھوٹے بھائی کو دیکھا اس نے چوری کی، تو کوئی اس میں شرمانے والی بات نہیں، حیرانی کی بات. ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے اور یوسف کے منہ پہ بولا. پتہ بھی نہیں تھا کہ سیدنا یوسف بیٹھے ہیں سامنے. ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں ہیں، اس سے بڑھ کر اس کو ہم کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکتے جب تک دلائل بینہ ساتھ نہ ہو. آخر کار ہمارے عامر صاحب نے دل بہلانے کے لیے ہی صحیح ایک پوائنٹ کی بات انہوں نے کہی ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا پوائنٹ. وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جماعت ترقی پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے قادیان سے دربدر، ہندوستان سے دربدر، پاکستان سے دربدر، ساری دنیا سے شاید دربدر. شاید یہ لفظ نہیں بولا انہوں نے. آپ کی یہ کامیابی ہو تو آپ کو مبارک ہو. یہ تھے ان کے الفاظ. ذرا عامر صاحب پھر قرآن مجید کی طرف آ جائیں. مجھے آپ کو قرآن سکھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیا کروں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعتا. جو اللہ کی راہ میں زمین پہ ہجرت کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، تو مراغما کثیرا، تو دشمن کو نمراد کرنے کے لیے بہت سے مواقع ان کو مل جاتے ہیں. وسعتا، اور فراخی بھی ان کو عطا ہوتی ہے. تو اسی سورہ نساء کی آیت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی زبان ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا. کیا تمہیں کیا ضرورت ہے اپنی کمزوری کے ساتھ یہاں بیٹھنے کی؟ جو اللہ کی زمین پھیلی ہوئی نہیں ہے، ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو بھائی ہم قرآن مجید کے حکم پر عمل کیا، اس کے ساتھ ہم اپنے آقا و متعال رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی. لیکن جہاں بھی ہم گئے وہاں آپ کو اپنے آپ کو کہیں چھپایا نہیں ہے، ظاہر کرتے رہیں. راستوں میں اسلام احمد کے بیج بوتے رہیں. حضرت مسیح موعود کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو مسیح ہیں، ان کو خدا قرار دینے والوں کے اسٹیجوں پر چڑھ کر ببانگ دہن اعلان کرتے جا رہے ہیں آج بھی کہ تمہارا خدا مر گیا ہے، اسی قبر فلان جگہ پر ہے، اگر نجات چاہے تو اسلام کی طرف آؤ. ساری دنیا میں ہم پھیل گئے ہیں، پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے حق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں دن بدن پوری ہوتی جا رہی ہیں. امام مہدی کے وقت دنیا کے کونے سے وہ بولے گا، دوسرے کونے میں بیٹھ کر مومن براہ راست اس کو دیکھیں گے، اس کی بات سنیں گے. بہار الانوار میں حدیث ہے. آسمان سے اس کی باتیں لوگ سنیں گے. ساری دنیا میں بیک وقت ایک امام کی آواز ایک ساتھ سن کر وحدت و یگانت پیدا کرنے کے ساتھ فکری وحدت کو بھی ہم قائم رکھے ہوئے ہیں. جتنا چاہیں آپ کے نمنہاد علماء کے زیر سایہ پلنے والی حکومتیں ہمیں زمین سے نکالیں، ایک زمین سے دوسری کی طرف، دوسری تیسری کی طرف محروم کرتے چلے جائیں، مگر آسمان کے دروازے اللہ کے فضل سے ہمارے لیے کھلتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں، میں عربوں کے بیچ میں رہ رہا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے، ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، دلوں کو ایسے مستعد بنائیں گے، ان کے دلوں میں آسمان سے وحی نازل کریں گے، وہ آ کر تمہاری مدد اور نصرت کرتے رہیں گے. وہی ہوا. میں ذاتی یہ جو آپ سے بات کر رہا ہوں،
सैकड़ों अरबों में से ऐसे मिसाल दिखा सकता हूँ जिनको न मैंने तबलीग की न किसी ने तबलीग की। अल्लाह ताला ने खुद उनको आसमान से उनके ऊपर वही नाजिल की, अच्छी ख्वाबों के ज़रिए, रुवाए सादिका के ज़रिए उन्होंने हज़रत इमाम वक्त को पहचान लिया और बैत की। ऐसे लोगों के सामने मैं आपको बुला लेता हूँ, आ जाएं, उनसे बात करें, उनमें से किसी एक को भी आप कम से कम अब अपनी बातों में लाने की कोशिश करें, नहीं हो सकेगा। तो ये है जमात अहमदिया की तरक्की। इस सवाल आपने ऐसा किया कि बोलता जाऊँ तो बात लंबी हो जाएगी, मैं माजरत चाहता हूँ। बहरहाल अब हिंदुस्तान का जिक्र भी किया, हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर जनूबी हिंद में जमात अहमदिया बहुत तरक्की करती जा रही है, बहुत जमातें बनती जा रही हैं। खाकसर बचश में खुद गवाह है, मेरे रिश्तेदार हैं, अकारीब व असदिक़ा है वहाँ पे। जमात अहमदिया 130 साल तारीख़ में जो तरक्यात की वो आपके सामने है, आप कहीं भी किसी से पूछ लें। आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब, ये तो आपको पता है, तो इसकी इस वजह से और मज़ीद बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही एक बताऊँ ज़रूर कि एक इल्हाम ये भी था, इन्नी मुहीन अरादा इहानत तक, जिसने आपकी तौहीन करना चाहा उसको खुदा उसकी इहानत करेगा। तो वो हुआ। आप बताएं कहाँ है आपके मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब? आप उनकी कब्र के लिए रहमतें भेज रहे थे, तो वो कब्र कहाँ है उनकी, बताएं मुझे ज़रा, ताकि मैं भी देख लूँ जब इंडिया जाऊँगा तो इंशाअल्लाह अगली बार। और कहाँ हैं आपके सादुल्लाह लुधियानवी, अताउल्लाह शाह बुखारी, ये सब कहाँ? इन सब के अंजाम कैसे हो गए बताएं आप, नहीं तो फिर इस बारे में बात करेंगे बाद में। फ़िलहाल इतनी बात कर ख़त्म करता हूँ, बाकी जब आपकी तरफ से हवाले के साथ कोई बात हुई तो इंशाअल्लाह उस वक्त देखूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, बातें आप बहैसियत एडमिन ठीक है, याद दहानी करा सकते हैं। देखिए मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि जितनी बातें पूछा जा रहा है उसका जवाब दे रहा हूँ। बाज़ दफ़ा सवाल छोटा होता है, जवाब तफसीली होता है, तो एक नॉर्मल ज़ाहिर सी बात है। दूसरी बात है कि अगर आप कंट्रोल कर सकें तो एक एक बात पर बात करने दें थोड़ी सी, ये जहाँ पर एक पॉइंट ख़त्म हो रहा है वहाँ सवाल जवाब का मौका दिया जाए, फिर आगे जारी रखिए, आपकी मर्ज़ी है, मेरे से कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये कि आप ज़रा दरख्वास्त है आपसे कि लोगों को ग्रुप में बताएं, पीएम पर आकर प्राइवेट मैसेज पर मुझे ना तंग करें। कोई कहते हैं आपने लंबी बात कही, कोई कहते हैं छोटी बात कही, कोई कहते हैं आप ये कहते हैं, लेकिन जो बात करना है ग्रुप में बात करें, जब सवाल का मौका दें है। ये तो डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं आप ही कहने पर कि आप रोज़ाना कुछ ना कुछ बात करें, आपके एडमिन की बात पर अमल करते हुए मैं बात कर रहा हूँ टाइम निकाल के, वरना मैं 2-3 दिन के बाद एक दिन देने की सोचा हुआ था बहुत कम वक्त में, क्योंकि सिर्फ ये काम नहीं कई काम है ना, इसलिए आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को तवज्जो दिला देंगे और मुनासिब फ़ैसला सोच समझ के करेंगे। अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमान भाई सलाम जी। मोहतरम शम्स साहब, मैंने तवज्जो मबसूल कराने की कोशिश की है कि टॉपिक को जो है टॉपिक की तरफ ही रहने दी जाए। बाकी ठीक है, जितनी भी बात आप कर रहे हैं आप अपने नुक्ता निगाह से करेंगे और आमिर भाई अपने नुक्ता निगाह से करेंगे। सुनने वाले बेहतर मुनसिफ हैं और इंसाफ का तराजू तो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं जो चाहूँगा कि आप अपना जो भी सिलसिला है जारी रखें। और बाकी रही सुनने वालों की, तो उनसे मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि इसको पर्सनल मत लें। किसी भी मुनाज़र को पर्सनली जो है वो उसके साथ कांटेक्ट करना ये बेहतर सिलसिला नहीं है। एक दफ़ा तंबीह पहले भी कर चुका हूँ और अब फिर कर रहा हूँ कि किसी के भी पीएम में जाके मैसेज मत करें। मेरे साथ भी पीएम में काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी मेरा यही कहना है कि जो अशख़ास बात कर रहे हैं वो अपना नुक्ता निगाह ख़ुद अच्छी तरह से वाज़ेह कर सकते हैं। हम सिर्फ लिसनर के तौर पे यहाँ बैठे हैं। किसी भी बदनज़मी की सूरत में मैं उसको मॉनिटर करूँगा और तंबीह ज़रूर जारी करूँगा। बाकी जो मेरी ज़ाती राय है वो मेरे पास महफूज़ है। हर बंदा अपनी अपनी ज़ाती राय अपने पास महफूज़ रखे। अल्लाह हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमान भाइयों को सलाम। एक तजवीज़ मुझे मिली है अभी एक दोस्त की तरफ से। वो तजवीज़ ये है कि जो अशख़ास भी हमारे मुनाज़रीन के प्राइवेट में मैसेज करते हैं उनके नंबर बराए करम मुझे अगर हमारे मुनाज़रीन सेंड कर दें तो मैं उन्हें ग्रुप से रिमूव कर दूँगा, और ये असूल और ये कानून सब के लिए लागू होगा। तो उम्मीद है कि इससे कुछ बेहतरी आ जाएगी।
تو مناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسا میٹر ہو تو پلیز میری وہ علم میں لایا جائے تاکہ میں اس شخص کو یہاں سے ریموو کر سکوں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اخوان، آپ باتیں سنتے جائیں. مرزا صاحب کے وکیل شمس الدین صاحب ہیں اور اعتراض کرنے والا میں ہوں، سوال کرنے والا میں ہوں، سامنے کھڑا ہوں. اور میں نے ایک مقدمہ پیش کیا ہے. دنیا کی کسی عدالت میں یہ مقدمہ لے جائیں، میری باتوں کو اور شمس الدین صاحب کی ان باتوں کو کسی بھی جج کے سامنے رکھیں. اگر مرزا صاحب سزا کے مستحق قرار نہ پائیں، میں صرف پینشن والے معاملے کی صرف فی الحال بات کر رہا ہوں، اگر مرزا صاحب اس معاملے میں سزا کے حقدار نہ قرار پائیں تو میرا خون معاف ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ شمس الدین صاحب، مرزا صاحب اور امام دین دونوں کو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا تھا، اکٹھے نکلے تھے. وہ الگ الگ کب ہوئے؟ ڈکیتی میں وہ اکٹھے نہیں تھے، اس کا ثبوت دیں. کیا ثبوت دیا شمس الدین صاحب نے؟ کیا ثبوت دیا شمس الدین صاحب نے؟ ادھر ادھر کی باتیں ہیں کہ تعین تو پینشن کا سالانہ تھا لیکن مرزا صاحب ہر مہینے لینے جاتے تھے. کبھی کہتے ہیں کہ امام دین نے چند لمحوں میں یہ پیسے خرچ کر لیے اور مرزا صاحب کو کہتا رہا ابھی دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں. شمس الدین صاحب یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ مرزا صاحب نے کب اس سے پیسوں کا تقاضا کیا اور اس نے کہا کہ ابھی دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں؟ اور یہ گھنٹوں میں پیسے ختم ہو گئے، اس کا ثبوت دیں. اور میں نے بار بار یہ کہی ہے بات کہ مرزا صاحب کو امام دین سے الگ کر کے دکھائیں. ڈکیتی والے دن جب مرزا صاحب اور امام دین آپ کے سامنے ثبوت پڑا ہے، پیسے ختم ہونے تک اکٹھے رہے، جب تک وہ پیسہ اڑا نہیں دیا گیا دونوں اکٹھے رہے، تو پھر الگ کس دن ہوئے؟ ڈکیتی کے بعد ہوئے یا ڈکیتی سے پہلے ہوئے؟ اس کا ثبوت دیں. ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. شمس الدین صاحب، مجھے ان رہزنوں سے گلا نہیں جنہوں نے چائے کے قافلے پر ڈاکہ ڈالا تھا. مجھے تو آپ کی رہبری کا سوال ہے. یہ آپ کیا رہبری لوگوں کی کر رہے ہیں؟ ثبوت دیں کہ مرزا صاحب اس کے ساتھ، امام دین کے ساتھ نہیں تھے ڈکیتی کے موقع پر. جب تک آپ اس بات کا ثبوت نہیں دیتے کہ مرزا صاحب اور امام دین ڈکیتی کے موقع پر اکٹھے نہیں تھے اور مرزا صاحب ڈکیتی کرنے سے پہلے امام دین سے الگ ہو گئے تھے اور سیالکوٹ چلے گئے تھے، اس تاریخ میں جا کر جاب شروع کر دی تھی، تب تک مرزا صاحب ثابت ہو رہے ہیں کہ ڈکیتی میں امام دین کے ساتھ تھے. دونوں نے مل کر وہ پیسے ریکور کرنے کی کوشش کی ہے. وہ پینشن کے پیسے جو آپ کہتے ہیں 58 روپے تھے، 4,64,000 روپے وہ بھی بنتا ہے. اور اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ سالانہ پینشن تھی جو 7 کروڑ روپیہ بنتی تھی. لیکن آپ 4,64,000 کہیں یا 7 کروڑ کہیں، آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ پیسے ریکور کرنے کے لیے دونوں نے مل کر ڈکیتی نہیں کی. مجھے امید ہے کہ اس گروپ کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 3-4 روز سے شمس الدین صاحب کو یہ آیت اب یاد نہیں رہی. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. شمس الدین صاحب اب کیوں نہیں آیت پیش کرتے؟ اب آپ کے سامنے مرزا صاحب کی وہ زندگی پیش کی گئی ہے جو ان کے دعوی ماموریت سے بھی پہلے کی ہے. ثبوت دیں کہ مرزا صاحب ڈکیتی میں شامل نہیں تھے. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. باقی جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دے کر مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے اور کرتے جا رہے ہیں، انبیاء کی مثالیں دے کر. غسل المحیض پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیا دار تھے، شرم محسوس کی، حیا محسوس کی. اس بات کا موازنہ کیا جا رہا ہے مرزا صاحب کے اس چہرہ چھپانے سے جو مرزا صاحب سیالکوٹ کی گلیوں میں چہرہ چھپا کے پھرتے تھے. میں پوچھتا ہوں، مرزا صاحب 1864 سے لے کر 1868 تک سیالکوٹ کی گلیوں میں چہرہ چھپا کے پھرتے تھے. اس کے بعد یا اس سے پہلے قادیان میں یا لدھیانہ میں یا امرتسر میں یا بٹالہ میں مرزا صاحب چہرہ کیوں نہیں چھپا کے پھرتے تھے؟ ثبوت پیش کریں کہ مرزا صاحب باقی کی زندگی میں بھی ایسے ہی چہرہ ڈھانپ کے رکھتے تھے.
दलील दें। पेंशन वाले मुकदमे को जिसके मैंने क्राइन आप लोगों के सामने रखे हैं, ये लोग जो सुन रहे हैं यही हमारे जज हैं, यही मुनसफ हैं, यही फैसला करेंगे कि मिर्ज़ा साहब डकैती में शामिल थे या नहीं थे, यही फैसला कर लेंगे। हमारा काम है हवाले से, दलील से बात पेश करना, फैसला करना लोगों का काम है। हमने लोगों के सामने क्राइन पेश कर दिए हैं कि मिर्ज़ा साहब और इमाम दीन इकट्ठे पेंशन की रकम लेकर उड़ाते रहे हैं, खाते रहे हैं, फिर उन पैसों को रिकवर करने के लिए डकैती हुई है। अब इनके ज़िम्मे है इस बात की दलील पेश करना कि मिर्ज़ा साहब डकैती में शामिल नहीं थे, और मिर्ज़ा साहब हया की वजह से चेहरा छुपा के रखते थे, इस वजह से चेहरा नहीं छुपाते थे कि लोग मुझे पहचान ना ले, मैं उस डकैती में शामिल था, काफ़िले के लोगों ने मुझे देखा है, इसलिए मिर्ज़ा साहब चेहरा नहीं छुपाते थे। दें, सबूत पेश करें। नहीं तो हमने क्राइन पेश कर दिए, इंशाल्लाह लोग फैसला कर लेंगे कि मिर्ज़ा साहब मुजरम हैं या मुलज़म हैं, मेरा ये उन पर इल्ज़ाम है या वो वाक़यतन इस जुर्म में मुलव्वस थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए शम्स साहब, सिकंदराबाद दक्कन से शिकस्त खाकर आने वाला शिकस्त खुर्दा शेख अब्दुर्रहमान मिस्री, वो तो आपको कोई परवाह नहीं है, ज़ाहिर है आपकी नज़र में तो वो मुनाफिक है। आपको याद होगा शेख अब्दुर्रहमान मिस्री ने मिर्ज़ा बशीर पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए थे। तो शेख अब्दुर्रहमान मिस्री ने एक रुक्का पेश किया है, उस रुक्के की हमने धज्जियाँ उड़ा दी हैं अल्लाह की तौफीक और रहमत से, और उस रुक्के का रद्द मौजूद है मिर्ज़ा सुल्तान बेग की तहरीर के साथ। मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने उस रुक्के का रद्द किया है कि मैंने ये रुक्का नहीं लिखा। अब आपको उस 1924 के अखबार के बाद जो 1924 का अखबार हमने पेश किया, उसके बाद की कोई दलील पेश करनी चाहिए। 14 मार्च 1924 का अहल हदीस अमृतसर अखबार दोबारा मैं पेश करता हूँ, उसको पढ़िए ज़रा। ये देखिए, सिकंदराबाद दक्कन में सेठ इलाउद्दीन के जो बेटे को गुमराह कर लिया था कुछ कादियानियों ने, और सिकंदराबाद से अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह को तार भेजे गए, खतूत भेजे गए कि वफा के पैकर को भेजें, लोगों को यहाँ गुमराह किया जा रहा है। कादियानी बनाने के लिए बहुत बड़ा एक घराना है, अमीर घराना है सेठ अलाउद्दीन का, उसके बेटे को गुमराह कर दिया गया है, भेजें वफा के पैकर को। अबुल वफा जब सिकंदराबाद गए तो उन्होंने वहाँ पर इस मौजू पर गुफ्तगू की, तो फरमाते हैं कि शेख अब्दुर्रहमान मिस्री ने वहाँ कहा था कि मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद एक ख़त में लिखता है, वो रुक्का, वो ख़त जो आज शमसुद्दीन साहब 2020 में मेरे सामने पेश कर रहे हैं, वो रुक्का पेश करता है शेख अब्दुर्रहमान मिस्री, और कहता है कि उसमें लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद ने कहा था मैं मिर्ज़ा साहब को एक बुज़ुर्ग जानता हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ये तहरीर असली भी हो तो फ़र्क तो इससे कुछ नहीं पड़ता। लेकिन अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि जब हमने मिर्ज़ा सुल्तान से सवाल किया तो उन्होंने ज़बानी जवाब दिया कि मैं कभी मिर्ज़ा साहब का मुसद्दिक नहीं रहा। जब असल हाल तहरीर करने को कहा गया, यानी उनको कहा गया कि आप ऐसा करें, एक तहरीर लिख दें, तो उन्होंने ये इबारत लिख दी, ये सुनिए इबारत। जनाब मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी ने जो मेरी मौत की पेशगोई फरमाई थी, मैंने उसमें उनकी तस्दीक कभी नहीं की। अब मैं आपके हाफिज वो जमाल अहमद मरबी की बात मानूं या अबुल वफा की बात मानूं, जिसने मिर्ज़ा सुल्तान बेग का इंटरव्यू, मिर्ज़ा सुल्तान बेग की ये तहरीर गवाहों के दस्तखतों के साथ अपने अखबार अहले हदीस अमृतसर में छापी है, किसकी बात मानी जाएगी? मिर्ज़ा सुल्तान बेग कहते हैं कि मैंने उस पेशगोई में उनकी तस्दीक कभी नहीं की, ना मैं उस पेशगोई से कभी डरा। मैं हमेशा से और अब भी अपने बुजुर्गान इस्लाम का पैरो रहा हूँ। सुल्तान मोहम्मद बेग, साकन पट्टी, 3 मार्च 1924। ये गवाह शुदगान के नीचे नाम भी दर्ज हैं। ये 4 गवाह मौजूद हैं, मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी मौला बख्श, मौलवी अब्दुल मजीद और मिस्त्री मोहम्मद हुसैन। ये 4 गवाह मौजूद हैं नीचे, उनके दस्तखत मौजूद हैं।
اور آپ کو کیا ثبوت دیا جائے کہ مرزا سلطان نے یہ رکا نہیں لکھا؟ یہ رکا تعلیم الاسلام کے پرنسپل شیخ عبد الرحمن مصری نے خود گھڑ کے آپ کو دیا ہے. وہ رکا آپ 100 سال بعد بھی میرے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج سے 100 سال پہلے ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے چیلنج کیا تھا کہ مرزائی امت کے دونوں بلکہ تینوں چاروں پارٹیوں کو، بلکہ تمام امت مرزائیہ کو چیلنج دیتے ہیں کہ اس تحریر کے متعلق یہ جو سلطان بیگ کی تحریر ہم نے پیش کی ہے 4 گواہوں کے دستخطوں کے ساتھ 1 مہینہ وقت دیتے ہیں، جائیں جا کے تصدیق کر لیں. اگر یہ سلطان بیگ انکار کرے کہ یہ میری تحریر نہیں ہے، یہ گواہ سارے جھوٹے ہیں، وہ 300 روپیہ لدھیانہ میں جو ہم نے جیتا تھا منشی قاسم علی سے آخری فیصلہ اشتہار پر، واپس کر دیں گے. کیوں نہیں آپ کے قادیانی مربیوں نے، حافظ جمال وغیرہ نے جا کے کیوں نہیں تصدیق کی؟ کہاں گئے آپ کے حافظ جمال صاحب، مربی صاحب؟ ان کو جانا چاہیے تھا، جا کے سلطان محمد پٹی والے سے کہتے کہ سلطان بیگ صاحب یہ آپ نے کیا نہیں ڈال دی ہے، 4 گواہوں کے دستخطوں کے ساتھ آپ نے تحریر دے دی ہے. ہم تو آج تک یہی کہتے تھے آپ تحریر نہیں دیتے، تحریر تو آپ نے دے دی ہے ابو الوفا کو، اور وہ چھپ گئی ہے ان کے اخبار اہل حدیث امرتسر میں، جس میں آپ نے صاف مرزا صاحب کی تکذیب کی ہے. باقی محمدی بیگم کے خاندان کے کتنے لوگ قادیانی ہوئے، یہ وہی ہے جیسا میں نے اوپر عرض کیا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. شمس صاحب یہ نہ بتائیں کہ کتنے لوگ قادیانی ہوئے محمدی بیگم کے خاندان میں، یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی جھوٹی نکلی یا سچی نکلی، اس کا ثبوت دیں. سلطان بیگ نہیں مرا مرزا صاحب کی پیش گوئی کے مطابق، محمدی بیگم سے نکاح نہیں ہوا مرزا صاحب کی پیش گوئی کے مطابق، تو سارا خاندان بھی محمدی بیگم کا مرزائی ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آڈیو میں آپ فرما رہے تھے شمس صاحب کہ میں فلسطین میں کھڑا ہوں، عربوں کے بیچ میں کھڑا ہوں، جس سے چاہو بات کروا دیتا ہوں. لوگوں کو خوابوں کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے مرزا صاحب مہامہندی. شمس الدین صاحب آپ سے پہلے یہی بات آپ کے انگلینڈ کے ایک مربی نے کہی تھی مجھے، کم از کم 5-6 سال پہلے. احسام خمسی اس کا نام تھا، مراکش کا وہ قادیانیوں کا پریزیڈنٹ تھا. اس نے بتایا کہ 600 قادیانی ہیں وہاں پر مراکش میں، ان کا میں صدر ہوں. اس سے میری بات کروائی تھی. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم نے اس احسام خمسی کو، اگرچہ میں یورپ میں ہوتا ہوں میں جانتا ہوں، مصر کے، تیونس کے، الجزائر کے، مراکش کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کی مینٹیلٹی کو بھی جانتا ہوں، لیکن اس شخص نے جو بات کہی تھی کہ میں مرزا صاحب کی پیش گوئیوں کو جانتا ہوں، آؤ میرے ساتھ بات کر لو، میں نے تحقیق کر لی ہے اور میں اس لیے قادیانی ہوا. ہم نے اس کے منہ سے کہلوایا تھا کہ ان پیشگیوں کا مجھے علم نہیں ہے. ابھی بھی میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، کہیں گے تو میں ریکارڈنگ یہاں پیش کر دوں گا اس گروپ میں. آپ کو بھی چیلنج ہے، فلسطین کے کسی قادیانی سے میری بات کروا دیں جو انگلش بول سکتا ہو، اس سے میری بات کروا دیں اسی گروپ میں. میں اس کو آپ کے سامنے، اس گروپ کے سامنے انشاءاللہ ثابت کر دوں گا کہ اگر اس نے تحقیق کی ہے تو اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، اس نے تحقیق غلط کی ہے. مرزا صاحب اپنے ہی بیان کردہ معیار کے مطابق جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. ہمارے سامنے فلسطین کے پروفیسر نذیر کزک کی مثال موجود ہے، پروفیسر طاہر حانی کی مثال موجود ہے. ان سے میری خود بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، کتابیں اردو میں لکھی ہوئی تھی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. میں نے پوچھا آپ نے اتنا ٹائم کیوں لگایا تحقیق کرتے ہوئے؟ اتنے سالوں بعد آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ قادیانیت، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. مجھے پروفیسر طاہر حانی نے کہا کہ عمر صاحب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کتابیں جو ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرواتے ہوئے میری زندگی کے اتنے سال ضائع ہوئے. اگر وہ کتابیں پہلے ٹرانسلیٹ ہو جاتی جو اردو میں لکھی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو پہلے ٹرانسلیٹ کروا لیتے، ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ مرزا صاحب نے قدم قدم پر جھوٹ بولے ہیں. تو مرزا صاحب کے جھوٹ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اب اگر فلسطین کا یا اسرائیل کا کوئی بندہ، کوئی ایک قادہ آپ نے دھوکہ دے کے قادیانی کر لیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کو میرے سامنے ضرور پیش کریں، میری اس سے بات کروائیں. سارے گروپ کے لوگ سننا چاہتے ہیں اس بندے کی اور میری گفتگو. لائیں اس بندے کو انگریزی میں. ٹھیک ہے میں ٹوٹی پھوٹی بول لوں گا، اگرچہ کافی سال ہوئے ہیں میں انگریزی میں اب اتنا طاق نہیں رہا، کیونکہ اٹالین زبان
جب یا اسپینش آپ بولتے ہیں یا فرینچ بولتے ہیں تو انگریزی میں آپ فلوئنٹ نہیں رہتے ہیں، لیکن بہرحال کر لیں گے انشاءاللہ بات، آپ کروائیں کسی سے بات۔